تو میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلی جو ہمارے گھر میں اور ہمارے درمیان غلطی چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین اسلام سے بڑا دور رکھتے ہیں۔ بہت زیادہ دور ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دین اسلام سے بہت دور کر چکے ہیں اور ہم بہت دور جا چکے ہیں۔ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بزرگ تھے، وہ دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک عجیب سا منظر تھا۔ وہ منظر دیکھنے کے لیے وہ جو اللہ کے نیک بندے تھے، بزرگ جو تھے، وہ بڑے پریشان ہوئے اور ادھر رک گئے اور اپنا کام جا رہے تھے اور کام ادھر چھوڑ دیا۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا باپ ہے، اس نے اپنے ساتھ اپنی بیٹی کو بٹھایا ہوا ہے، دریا میں کشتی میں بیٹھے گا اور مچھلیاں پکڑ رہے گا۔ وہ صبح سے لے کر شام تک مچھلیاں پکڑتا رہا۔ صاف ظاہر بزرگ تھا، اس کے پاس اتنا طاقت نہیں تھی، زور بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن وہ اپنی طاقت کے مطابق مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے مچھلی اپنی بیٹی کو پکڑاتا اور اس کی بیٹی بڑی عجیب سی وہاں پر حرکت کر رہی تھی، جس وجہ سے وہ جو اللہ کا نیک بندہ تھا وہ ادھر رک گیا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ بیٹی تو اپنے باپ سے بڑی محبت کرتی ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ بیٹی اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن وہاں پر دیکھنے کے حساب سے کام الٹ تھا کہ باپ بزرگ تھا، بوڑھا تھا، وہ بڑی مشکل سے مچھلیاں پکڑتا تھا اور اس کی بیٹی جو تھی وہ مچھلیاں واپس دریا میں پھینک دیتی تھی۔ باپ ایک ایک مچھلی پکڑواتا تھا اسے بڑی مشکل سے، اور وہ اپنے باپ سے نظریں چرا کر وہ مچھلیاں واپس دریا میں پھینکی جا رہی تھی۔ اس کا باپ اس کو مچھلیاں پکڑائی جا رہا ہے اور وہ ایک ایک کر کے واپس دریا میں پھینکتی جا رہی ہے۔ تو وہ جو بزرگ تھا وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ بچے ایسا کیوں کر رہی ہے، تو وہ بیٹھ گیا کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ شام ڈھلنے لگی تو باپ نے سمجھا کہ ٹوکری جو ہے وہ مچھلیوں کی بھر گئی ہوگی، چلو اب گھر کو چلتے ہیں۔ تو جب پیچھے مڑ کر دیکھا نا جی، تو ٹوکری خالی کی خالی، جیسے لے کر آئے تھے ویسے خالی پڑی ہوئی ہے، ایک بھی مچھلی نہیں ہے۔ تو وہ اپنی بچی سے کہنے لگا کہ بیٹا اتنی مچھلیاں میں نے تجھے پکڑوائی تھی، وہ مچھلیاں کہاں گئی ہیں؟ اب ادھر ہمارے پاس بھی کوئی نہیں ہے، کشتی میں ہم دو ہی اکیلے ہیں، تو مچھلیاں کہاں گئی ہیں؟ میں نے صبح سے شام تک تجھے مچھلیاں پکڑ پکڑ کے دی ہیں، اور ٹوکری جیسے ہم خالی گھر سے لے کر آئے تھے ویسے ہی خالی کی خالی پڑی ہوئی ہے۔ تو وہ جو چھوٹی سی بچی تھی نا، 7 سے 8 سال یا 10 سال کی عمر لگا لے، اتنا ہی ہوگی، اس نے بڑی کمال کی بات کی۔ وہ کہنے لگی ابا، سب سے پہلے نا اس نے جھوٹ نہیں بولا، ہے نا، ہمارے بچے بساؤ کا جھوٹ بول جاتے ہیں، جب باپ کی تھوڑی سی ڈانٹ ٹپٹ ہو، جب باپ غصے ہو جائے یا ماں غصے ہو جائے یا بڑا بھائی غصے ہو جائے تو بچے جھوٹ بول جاتے ہیں۔ وہ جھوٹ کی عادت بھی ہم بنواتے ہیں۔ وہ کیسے کہ جب ہمارے بچے گھر میں کھیل رہے ہوتے ہیں، ہم بھی گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب کوئی ہمیں ملنے آ جاتا ہے یا کوئی دوست آ جاتا ہے یا کوئی قرض خواہ آ جاتا ہے قرض لینے کے لیے، تو ہم اپنے بچے کو باہر بھیجتے ہیں کہ بیٹا ذرا دیکھ کے آنا باہر کون ہے۔ جب وہ بتاتا ہے کہ ابا وہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ آیا ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو جا کے کہہ دے کہ ابا گھر نہیں ہے۔ ایسے کہتے ہیں نا جی کہ ابا گھر نہیں ہے، والد صاحب گھر نہیں ہے۔ تو اس کی پہلی جھوٹ بولنے کی عادت کس نے بنوائی؟ ہم نے بنوائی۔ تو وہاں پر جو اور بچی تھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ وہ چھوٹی سی بچی تھی، باپ کا خوف زیادہ تھا، صبح سے شام تک باپ تھکا، مچھلیاں پکڑتا رہا، لیکن اس نے مچھلیاں واپس پھینک دی۔ اب باپ کا غصہ بھی وہ دیکھ رہی ہے، خوف سے کانپ بھی رہی ہے، لیکن اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ وہ کہنے لگی ابا مچھلیاں تو میں نے ساری واپس دریا میں پھینک دی۔ تو باپ کہنے لگا بیٹا تجھے تھوڑا سا بھی ترس نہیں آیا میرے اوپر؟ بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میرے اندر اتنا سکت نہیں ہے، اتنا طاقت نہیں ہے کہ میں کچھ کام کر سکوں، بڑی مشکل سے میں نے مچھلیاں پکڑی تھی تو تو نے واپس دریا میں پھینک دی، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس بچی نے آگے سے جو جملے کہے نا جناب، بڑے کمال کے جملے تھے۔ وہ بچی کہنے لگی ابا شاید آپ کو یاد نہیں ہوگا، لیکن مجھے یاد ہے کہ آج سے 3-4 دن پہلے یا 1 ہفتہ پہلے ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے ایک حدیث سنائی تھی۔ کیا سنائی تھی؟ حدیث سنائی تھی آپ نے۔ وہ حدیث کا مفہوم کیا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے تو وہ مچھیرے کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ تو آپ نے مجھے یہ حدیث سنائی تھی اور میں ڈر گئی تھی اس بات سے،
یہ مچھلیاں اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر ہمارے جال میں پھنس رکھی گئے، کہیں یہ مچھلیاں کھا کر ہم اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں۔ اسی وجہ سے میں نے وہ ساری کی ساری مچھلیاں واپس دریا میں پھینک دیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے حدیث سنائی تھی۔ کیا ہم اپنے بچوں کو حدیث سناتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سوانح حیات ایسی تھی؟ کیا ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر ایسے گزری؟ کیا ہم اپنی بچیوں کو یا اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا کسی کی عزت ہماری عزت ہے جی؟ یہ پچھلے دنوں یہ جو لانگ مارچ نکلا ہے، کتنی دھجیاں اڑائی گئی ہیں عورت کے پردے کی، وہ بات نہیں کر سکتا یہاں پر، لیکن پہلی غلطی ہمارے گھر سے ہو رہی ہے۔ اب جب ہم یہ ساری باتیں سن کر اگر ہم اس پر عمل بھی کر لیں، اب مانا نا کہ جناب ہم عمل کر رہے ہیں، اور آج کی ایک ماں جو ہے نا، میں بڑے درد دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج کی جو ایک ماں ہے نا، وہ اپنے بچے کو دین سے دور رکھتی ہے، دور رکھتی ہے کہ بیٹا تو داڑھی رکھے گا، دین پڑھے گا، مسجد کا مولوی بن جائے گا، کیا ملے گا تجھے؟ میں بتاتا ہوں کیا ملے گا۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ آج کی مائیں کیسی ہیں اور پہلے کی مائیں کیسی ہوا کرتی تھی۔ آج جو ماں اپنے بچے کو جس دین سے دور کر رہی ہے، یہی دین آیا تھا جس نے بتایا تھا کہ بیٹا یہ جو تیری ماں ہے نا، اس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے۔ یہ اسلام آنے سے پہلے ماؤں کو بیچا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ یہ اسلام آیا جس نے عورت کو عزت دی، عورت کو ایک مقام دیا، اور آج عورت ہے اسی اسلام سے جناب چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہے جناب دین اسلام کہاں کی بات ہے، ہم جو مرضی چاہیں کرتی پھریں۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہی دین اسلام ہے جس نے ہمیں عزت دی ہے، جس نے یہ بتایا ہے کہ عورت ماں بھی ہے، اس کے قدموں کے تلے جنت بھی ہے، عورت بہن ہے تو اس کی دعاؤں میں اتنا اثر ہے کہ وہ عرش الہی ہلا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ عورت ایک بیٹی ہے، اور بیٹی جب ایک باپ کے گھر آتی ہے تو اس وقت خالق کائنات خود ارشاد فرماتا ہے کہ تو نیچے جا زمین پہ اپنے باپ کے پاس، تیرے باپ کا رزق دینا میرا کام ہے، اس کا کام ہے ہاتھ بٹانا میرا کام ہے۔ یہ دین اسلام نے تو بتایا تھا، اور ہماری آج کی عورتیں جو ہے نا اس سے چھٹکارا چاہتی ہیں، اور ہماری جو آج کی نوجوان نسل ہے ان کے بیچ میں دین اسلام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور مائیں بچوں کو دین سے دور کرتی جا رہی ہے۔ انگلش سیکھ گیا جی جناب ہمارا بچہ، پڑھ ہو گیا، اوکے ہو گیا، ہر چیز مکمل ہو گئی ہے، دین اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ ہی نہیں ہے جناب، قبریں ہماری ایسے گر جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی فاتح خوانی کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ بھائی ہم نے ان کو دین اسلام پڑھایا ہی نہیں ہے، ہم نے ان کو وہ راستہ ہی نہیں دکھایا جس راستے پر چل کر وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنتے۔ تو میں آپ کو نا ایک ماں کی بات بتانے لگا ہوں کہ تربیت کیسی ہوتی ہے۔ یہ نا ایک صحابیہ ہے حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نا اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک شاعرہ تھی، مطلب لکھتی تھیں آپ نا، شاعر وغیرہ شعر وغیرہ لکھتی تھیں آپ نا۔ تو حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو آپ کا بھائی فوت ہو گیا، تو آپ نے اپنے بھائی کے فراق میں آ کر نا ایسے جملے لکھے اور اتنا درد بھرے جملے لکھے کہ وہ عرب میں اتنا مقبول ہوئے کہ جہاں بھی فوتگی ہو جاتی، جہاں پر کوئی بندہ فوت ہو جاتا، وہاں پر وہ غزل وہ جو لکھی ہوئی تھی وہ ساری وہاں پر پڑھی جاتی تھی، وہ جو شعر تھے اتنا مقبول ہوئے۔ لیکن یہ کب کی بات تھی؟ یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات تھی۔ اور جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو ساتھ ہی 3 سے 4 دن بعد جنگ قادسیہ کا حکم ہو گیا، اعلان ہو گیا کہ جنگ قادسیہ ہے، تو سارے اپنے نوجوان بچے تیار کریں۔ سب ماؤں نے اپنے بچوں کا نذرانہ پیش کیا، سب ماؤں نے اپنے بچے بھیجے، اور حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی میدان میں کھڑی ہوئی ہے اور سب سے پہلے پہنچی ہے۔ تو ساری عورتیں کہنے لگی اس نے نہیں بھیجنا، یہ تو ابھی 4 دن ہوئے مسلمان ہوئی ہے، تو یہ تو اپنے بھائی سے اتنا محبت کرتی تھی کہ جب وہ فوت ہوا تو اس کے فراق میں اس نے شعر لکھے تھے جو آج تک مقبول زمانہ ہیں، یہ تو اپنے بچوں سے اتنا محبت کرتی ہے، یہ نہیں بھیجنے والی۔ عورتیں اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئی۔ لیکن جب صبح ہوئی تو کیا دیکھتے گئے کہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے 4 کے 4 نوجوان بچے، باپ کا سایہ نہیں ہے سر پر، 4 نوجوان بچے ہیں، اور صبح سویرے اٹھ کر چوک میں کھڑی ہو کر اپنے بچوں کو تبلیغ کر رہی ہیں،
اور کیا کہہ رہی ہیں کہ میرے بیٹے جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت میری کیفیات کچھ اور تھی، لیکن اب میں اسلام قبول کر چکی ہوں، ٹھیک ہے نا، تو میں نے تم چاروں کو تمہارے باپ کے بغیر پالا ہے، تمہارے باپ پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں، تو میں نے تمہیں بڑے اچھے طریقے سے پالا ہے اور اپنے سینے کا حلال خون تمہیں پلایا ہے، میں نے خون پلایا ہے، دودھ پلایا ہے، تو اس دودھ کی لاج رکھنا اور تمہاری رگوں میں جو میرا خون دوڑ رہا ہے اس خون کی بھی لاج رکھنا۔ اور کیا کہہ رہی ہے، جنگ میں جا رہے ہو واپس مجھے شکل نہ دکھانا، چاروں کے چار حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر شہید ہو جانا، میرے پاس نہ آنا، میں مان جاؤں گی کہ میرا حق ادا ہو گیا۔ تو لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ وہی خنسا ہے کہ جو اپنے بھائی سے اتنا محبت کرتی تھی اور اسلام قبول کیے ہوئے ابھی 4 دن ہوئے گئے، اور ایک ماں اپنے بچوں کو کہہ رہی ہے کہ حضور کی ناموس پر پہرا دیتے رہنا اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے دینا، لیکن میرے پاس واپس زندہ نہیں آنا، حضور کی ناموس پر پہرا دیتے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر کیا ہوا المختصر کہ جنگ قادسیہ کے بعد جب واپس آئے تو وہ جو حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب خبر ملی کہ آپ واپس آ گئے جنگ سے، تو آپ دوڑی اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے پہنچی کہ کہیں آپ کو کچھ ہوا تو نہیں۔ بچوں کی خبر نہیں ہے، بچوں کا نہیں پوچھا کہ میرے بچے کدھر گئے، اور تھے بھی 4، بیوہ تھی اور کوئی سہارا نہیں تھا، تو کیا جا کے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے بچے کیسے گئے، بلکہ آپ کی زیارت کی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اے خنسا مبارک ہو، تیرے چاروں کے 4 بچے آج دین اسلام پر قربان ہو گئے، تیرے چاروں کے 4 بچے آج دین اسلام پر قربان ہو گئے ہیں۔ تو حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ بات سنی نا تو پھر آگے سے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ یہی تو دکھ ہے، یا رسول اللہ یہی تو دکھ ہے۔ تو جتنے بندے بیٹھے تھے، جتنی صحابیات بیٹھے تھے، جتنے صحابی بیٹھے تھے، وہ سارے سمجھ گئے لو جی اب خنسا نے دوبارہ کوئی شعر پڑھنا ہے، دوبارہ اس نے آہو پکار کرنی ہے، لیکن خیالات کچھ الٹ تھے۔ تو حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہی تو دکھ ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے پوچھنا چاہا کہ اے خنسا آپ کس بات کا دکھ ہے؟ تو آپ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ دکھ اسی بات کا ہے کہ میرے 4 بچے تھے اور چاروں کے 4 آپ کے ناموس پر قربان ہو گئے، میں تو یہ چاہتی تھی میرے پاس 10 ہوتے، 10 کے 10 میں قربان کر دیتی، میرے پاس 14 ہوتے، میرے پاس 100 ہوتے، میرے پاس 1000 ہوتے، جتنا بچے ہوتے میں آپ کی ناموس پر قربان کر دیتی۔ تو پھر امام اعلیٰ حضرت نے پھر کیا فرمایا تھا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ تھی پہلے کی مائیں، اور آج ہماری معاشرے کی دیکھ لیں جناب کہاں پہنچے ہوئے گا۔ تربیت نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے ہمارے درمیان میں، کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور بے وفائی پہ بے وفائی کیے جا رکھے گئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر ٹاکے ڈالے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ہاں جی، گستاخیاں کی جا رکھی ہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور مجھے نا آج تک یہ فلسفہ سمجھ نہیں آیا، آج تک یہ فلسفہ سمجھ نہیں آیا کہ دین اسلام کے ساتھ جو ہم بے وفائی کر رہے ہیں کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو پیسے دے کر ہم کٹوا کے آ جاتے ہیں۔ مجھے آج تک نہیں سمجھ آیا کہ اس میں ملتا کیا ہے۔ کوئی بندہ مجھے بتا دے کہ جناب میں داڑھی کٹوا کے آیا ہوں، میں پیسے دیے، میں نے داڑھی کٹوا کے آیا ہوں، مجھے اس میں اتنا ثواب ملا ہے، یہ مجھے اس میں اتنا فائدہ ہوا ہے، کوئی بندہ بتا دے یار۔ ہماری بے وفائی پہ اتنا پیار کرتے گئے، وہ ہماری بے وفائی پہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا۔